دوستو، زندگی کے کچھ گوشے ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کی نظروں میں چمکدار دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اندھیروں سے بھرے ہوتے ہیں۔ کچھ نام ایسے ہیں جنہیں سن کر دنیا ایک ہی پہچان سے جوڑ دیتی ہے، لیکن ان ناموں کے پیچھے چھپی داستانیں کوئی نہیں جانتا۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسی ہی چونکا دینے والی کہانی، ایک ایسی لڑکی کی جو دنیا کی سب سے بڑی پورن انڈسٹری کا چہرہ بن گئی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ وہاں کیوں گئی، کیسے گئی، اور آخر کیوں اس نے سب کچھ چھوڑ دیا؟ یہ کہانی ہے میاں خلیفہ کی، وہ نام جو پورے انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ سرچ کیا گیا۔ لیکن یہ کہانی صرف شہرت کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے مجبوری، خوف، دھوکہ اور طرب کی۔ اس کے ہر موڑ پر جذبات ہے، درد ہے، اور وہ سچائیاں ہیں جو آج تک کم ہی لوگوں کو معلوم ہو سکی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ایسی ہی اصل سچائیوں پر مبنی جذباتی اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی کہانی آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی، لبنان کے ایک سیدھے سادے گھرانے میں پیدا ہوئی۔ اس کے والدین نے خواب دیکھے تھے کہ بیٹی پڑھ لکھ کر عزت دار زندگی گزارے گی۔ میاں خلیفہ کا بچپن عام لڑکیوں جیسا ہی تھا، لیکن 2001 میں ایک واقعے نے سب کچھ بدل دیا۔ لبنان میں جنگ چھڑ گئی، گولیاں چلنے لگی، بم پھٹنے لگے، اور میاں کا خاندان اپنی جان بچا کر امریکہ جا بسا۔ ایک نیا ملک، نیا ماحول اور نیا ثقافتی دباؤ۔ میاں کے لیے سب کچھ اجنبی تھا۔ امریکہ پہنچنے کے بعد میاں کے ساتھ عجیب و غریب حالات پیش آئے۔ اسکول میں اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کے لبنانی پس منظر کو لے کر طنز کیے گئے۔ وہ دبکی ہوئی، خاموش اور کمزور سی لڑکی بن گئی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ہمت جٹائی اور کالج جا پہنچی۔ کالج کے دنوں میں میاں خلیفہ کے ساتھ سب کچھ بدل گیا۔ وہ اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے مختلف چھوٹے موٹے کام کرتی تھی۔ اسی دوران اس کی ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی جنہوں نے اسے ماڈلنگ کا لالچ دیا۔ میاں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ راستہ اسے کہاں لے جائے گا۔ شروع میں وہ عام فوٹو شوٹ میں شریک ہوئی، لیکن پھر ایک دن اسے ایک ایسی آفر ملی جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ اسے ایک پورن فلم میں کام کرنے کی پیشکش کی گئی۔ میاں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن سامنے رکھنے والا لالچ بہت بڑا تھا۔ بھاری رقم، شہرت اور ایک جھوٹی تسلی۔ یہ بس ایک شوٹ ہوگا اور کوئی نہیں جان سکے گا۔ میاں کے ذہن میں پیسوں کی ضرورت اور ایک نئی زندگی کا خواب گردش کر رہا تھا۔ میاں خلیفہ کا پہلا شوٹ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ راتوں رات پورے انٹرنیٹ پر چھا گئی۔ پورن انڈسٹری کے بڑے بڑے پروڈیوسرز نے اس کے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی۔ اس کا مخصوص لبنانی پس منظر اور منفرد انداز لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا، لیکن اس شہرت کے پیچھے کتنا اندھیرا چھپا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میاں خلیفہ پر مسلسل دباؤ ڈالا جاتا کہ وہ ایسے ایسے مناظر کرے جن سے اس کا دل کانپ اٹھتا۔ وہ معاہدوں میں جگڑ دی گئی تھی، یہاں تک کہ ایک ویڈیو میں اسے حجاب میں دکھایا گیا۔ اس سین کے بعد میاں خلیفہ کو پوری دنیا، یہاں تک کہ جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی ملنے لگی۔ یہ دباؤ، بدنامی اور مسلسل نفرت نے میاں خلیفہ کی زندگی اجیرن بنا دی۔ وہ روز راتوں کو روتی، خود کو کوستی کہ وہ کس دنیا میں آ گئی ہے، لیکن نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ پورن انڈسٹری کے طاقتور لوگ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ معاہدوں کے نام پر اسے دھمکایا گیا کہ اگر وہ نکلی تو اس پر مقدمے ہوں گے، اسے برباد کر دیا جائے گا۔ میاں خلیفہ نے ہمت کی اور آخرکار وہ اس گندی دنیا سے نکلنے میں کامیاب ہوئی۔ لیکن جب وہ باہر آئی تو دنیا نے اس کے دامن پر لگے داغوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ لوگ اسے صرف ایک ہی نظر سے دیکھنے لگے۔ میاں خلیفہ نے کئی انٹرویوز میں اپنی حقیقت بیان کی۔ اس نے کہا، لوگ سمجھتے ہیں میں نے لاکھوں ڈالرز کمائے،
لیکن سچ یہ ہے کہ پورن انڈسٹری سے مجھے صرف چند ہزار ڈالر ہی ملے۔ اس نے بتایا کہ پورن انڈسٹری عورتوں کو استعمال کرتی ہے، ہمیں ایک شے سمجھا جاتا ہے، ہماری عزت نفس کو کچلا جاتا ہے۔ میاں خلیفہ نے اپنی زندگی کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی۔ اس نے کھل کر کہا کہ وہ اپنی ماضی کی غلطیوں پر شرمندہ ہے اور چاہتی ہے کہ کوئی بھی لڑکی اس راستے پر نہ چلے۔ دوستو، یہ کہانی صرف میاں خلیفہ کی نہیں ہے، یہ ان ہزاروں لڑکیوں کی کہانی ہے جنہیں پیسوں کے لالچ یا مجبوری یا پھر دھوکے سے اس دنیا میں دھکیل دیا جاتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں چمکدار لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ روح کو زخمی کر دینے والا قید خانہ ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائے تاکہ کوئی بھی لڑکی صرف وقتی لالچ میں اپنی زندگی برباد نہ کرے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح اصل سچائیوں کو سامنے لاتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولے۔ آپ کا ایک سبسکرپشن ہمیں حوصلہ دے گی اور نئی ویڈیوز بنانے کے لیے اور ایسی سچی اور سبق آموز کہانیاں آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔